کہ آج ہم کشمیر فارمرز فیڈریشن کی طرف سے ہم نے آپ کو دعوت دی ہے اور آپ کو یہاں ہم کشمیر فارمرز فیڈریشن کی طرف سے کچھ جانکاریاں آپ تک پہنچائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے ذریعے سے عوام تک پہنچے گی اور حکومت کے ارکان تک بھی پہنچ جائے گی۔ چونکہ کشمیر فارمرز فیڈریشن ایک فیڈریشن ہے جس میں سارے جو زمیندار ہیں یا جو لینڈ ہولڈرز ہیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں یا زمینداری کے ساتھ وابستہ ہیں، جیسے پیزنٹس جس کو کہتے ہیں، مزدور بھی زمینداری کے وہ بھی اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو چونکہ یہ ہم سب مانتے ہیں، میں اس کشمیر فارمرز فیڈریشن کا چیئرمین ایڈوکیٹ عبدالرشید ہانجورہ آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ جو جموں کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں، جموں کشمیر کی اکنامی جو ہے اس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر کو ہے۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جو زعفران جس کو ہم کہتے ہیں کشمیر کا زعفران، یہ ورلڈ لیول پر عالمی سطح پر مشہور ہے، لیکن آپ دیکھیے آج زعفران کی کیا حالت ہے۔ اصل میں چونکہ یہ جو کشمیر کے ایگریکلچر ہے، کشمیر کا جو ہارٹیکلچر ہے، اس کے ساتھ جڑے بہت سارے مسائل ہیں۔ اگر جو حکومت کی لاپرواہی، حکومت کی غفلت شاری کی وجہ سے ہمارا ایگریکلچر جو ہے، ہمارا ایگریکلچر جس میں جی ڈی پی سب سے زیادہ ہے جموں کشمیر کی اکنامی ہے۔ حالانکہ ہم زور دیتے ہیں کہ جو جموں کشمیر میں جو یہ انڈسٹری ہے، ٹورزم انڈسٹری تو اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن جب ہم موازنہ کرتے ہیں ٹورسٹ انڈسٹریز کی اور ایگریکلچر ہارٹیکلچر کی، تو سب سے زیادہ جس کا رول بنتا ہے تو وہ صرف ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر کا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ حکومت وقت یا اس سے پہلے بھی جو بھی حکومت آئی ہیں، ان کی وہ غیر توجہ کی وجہ سے ہی ہمارا ایگریکلچر سکڑتا جا رہا ہے، ہماری زمین کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے کچھ وجوہات ہیں، اور سب سے پہلے مدعا جو آج کا ہمارا یہ ہے وہ یہ ہے کہ لینڈ کو مینٹین کرنے کے لیے ایک ریکارڈ ہوا کرتا ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ ڈوگرا شاہی میں یعنی ڈوگرا حکومت میں ایک اچھا کام ہوا تھا، یعنی جس کو ہم والٹر لارنس کہتے تھے، اس کو ایک سیٹلمنٹ کمشنر کی حیثیت سے، یہاں وہ انگریز تھا، اس کو یہاں مہاراجے کے دور میں یہاں ویسے سیٹلمنٹ کمشنر لایا گیا، اور اس نے اتنا اچھا سیٹلمنٹ یہاں کیا زمین کا، زراعت کا، کہ وہ آج تک بھی قائم ہے۔ اس میں کوئی خامی نہیں رہی تھی اس وقت، لیکن تب سے آج تک اتنا اس جیسا ریکارڈ مینٹین نہیں ہوا ہے۔ لیکن پچھلے 30-35 سال سے جب ہم دیکھتے ہیں تو 30-35 سال سے اس میں زیادہ بادھا آئی، اس میں زیادہ خرابی ہوئی اس لینڈ ریکارڈ کو مینٹین کے حوالے سے۔ تو آج سے 20-25 سال پہلے یہاں کی حکومت نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہم نئے سرے سے لینڈ ریکارڈز کا سیٹلمنٹ کریں گے، یعنی لینڈ کو نئے سرے سے سیٹلمنٹ کریں تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہماری لینڈ کتنی ہے، کس کے پاس کتنے ہیں، اسی حساب سے ہم ریکارڈ مینٹین کریں۔ لیکن اس وقت وہاں کے جو متعلقہ آفیسر تھے یا متعلقہ جو اس کے ساتھ کارندے تھے، اس وقت چین مین لگائے گئے، پٹواری جو بھی تھے یا سپروائزر جو بھی اس میں لگے تھے، انہوں نے بڑی غفلت شاری سے کام لیا۔ انہوں نے اوپر سے ان کو دباؤ بھی تھا، اور جلدی میں انہوں نے ایسے ریکارڈ مرتب کیے جس میں آج تک وہ خامیاں دور نہیں ہوئی۔ اب چونکہ حال ہی میں یہاں کی حکومت نے کہا کہ ہم لینڈ ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے لینڈ ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کریے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم لینڈ ریکارڈز کو انگریزی میں ترجمہ کریں۔ ہم اس کے بھی مخالف نہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اردو سب کو نہیں آتی، انگریزی میں ہی ترجمہ کرو، لیکن اس انگریزی میں ترجمہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو پہلا والا اصل ریکارڈ ہے وہ اردو میں موجود ہے، اردو زبان کی صورت میں موجود ہے، اس کو حذف نہ کیا جائے، اس کو ساتھ میں رکھا جائے۔ کیونکہ ایسی ٹرمز اس میں موجود ہیں اردو زبان میں جس کا کوئی ترجمہ شاید نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ترجمہ کریں گے تو وہ اس کی جو صورت حال ہے وہ مسخ ہو جائے گی، وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں ایک مثال آپ کو دوں گا، وہاں اردو میں ایک قسم ہے زمین کی، اس کو کاہی کرشم بولتا ہے، بڑھاؤ لگاؤ۔ آج کل بھی نعرہ حکومت ان کی طرف سے ہے، منترالے کی طرف سے، ایگریکلچر منسٹری سے ہے کہ بھائی کھیت بچاؤ، ٹھیک ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، کھیت بچاؤ آج کل کا نعرہ یہی ہے، کھیت تو بچانی، زمین بچانی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جموں کشمیر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں قانون، باوجود قانون کے، قانون ہے کتابوں میں درج کہ لینڈ کو کنورشن مت کرو، لینڈ کو تبدیل مت کرو، زمین کو تبدیل مت کرو، اس میں کمرشل بلڈنگز میں، ریزیڈنشل ہاؤسز میں، شاپس میں، اس میں کنورشن مت کرو تب تک جب تک نہ کوئی کمپیٹنٹ اتھارٹی آپ کو اجازت دی۔
बल्कि मैं ये कहूँगा, ये सजेस्ट करूँगा हुकूमत की कि जो प्रोग्रेसिव फार्मर आपको लगेगा ये है, उसको अवार्ड दीजिए, ताकि दूसरों की हौसला अफजाई हो, उसकी हौसला अफजाई हो, दूसरे दूसरे रागिब हो जाएं कि नहीं, एग्रीकल्चर हमारा फील्ड अच्छा है, हमारे जवान बेकार बैठे हैं। अगर आप इसकी तरफ पूरी तरह से तवज्जो देंगे, हमारे देखिए एग्रीकल्चर के साथ अलाइड कितना है, शीप है, एनिमल हस्बेंड्री है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके साथ पोल्ट्री है, ये सारे एग्रीकल्चर के साथ आता है। लेकिन कहाँ है, हमें बाहर से लाना पड़ता है, इतना यहाँ खपत है मीट की, बाहर से सारा लाना पड़ता है। क्यों ना यहाँ हो सकता है? डिपार्टमेंट्स तो है, हुकूमत तो है, पैसा भी है, लेकिन तवज्जो नहीं है, गफलत शारी से काम लिया जाता है। तो ये आज हमारा मुद्दा है कि भाई ये सारी चीज़ें जो एग्रीकल्चर के हवाले से, फार्मर्स के हवाले से, फार्मर्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। तो ये हम चाहते हैं कि, लेकिन साथ में गुजारिश हमारी ये भी होगी, जो हमारे फार्मर्स हैं वो भी ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं, वो आगे नहीं आते। फार्मर्स के जो हुकूक हैं उनको भी चाहे वो सामने आए, वो इस फेडरेशन के साथ वाबस्ता हो जाएं। आज के दिन हमने इस फेडरेशन के मेंबरशिप को आम किया है। हम चाहते हैं कि जो भी चाहे, इसमें लेबर भी आ सकता है, इसमें मज़दूर भी आ सकते हैं, इसमें ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग लैंडलॉर्ड वो भी आ सकते हैं, क्योंकि सारे हमारे हुकूक सबके एक ही हैं। हम लड़े अपने हुकूक के लिए, जो फ़राइज़ भी हमारे साथ हैं। यहाँ जो मेवा मंडियाँ होनी चाहिए उस तादाद में नहीं है। यहाँ सब्ज़ी मंडी आप देखें, कहाँ है कश्मीर में सब्ज़ी मंडी? कोई नहीं है। सब्जी मंडी होनी चाहिए। यहाँ हमारा एक इलाका, मैं आपको मिसाल दूंगा, हमारे इलाके में एक गांव है बुगाम, जिसको कहते हैं, तहसील चाडोरा में आता है। बुगाम में इतनी ज़्यादा सब्जी वहाँ उगती है, इतना पैदावार सब्जी का है, वहाँ मंडी होनी चाहिए थी, सब्जी मंडी होनी चाहिए थी। वो बेचारे वहाँ से खेत से लेते हैं जम्मू, उनको लेते हैं वो ट्रक्स में, जम्मू वो जाती है सब्जी, यहाँ नहीं मिलती है। ये अलमिया है हमारे लिए। वहाँ एक सब्जी मंडी होनी चाहिए थी, वहाँ से सुबह हमारे सारे शहर में, हमारे सारे कश्मीर में वहाँ से सब्जी जाती, ताज़ा सब्जी मिलती। वो जम्मू बेचते हैं, यहाँ नहीं, क्योंकि सुविधा नहीं है, सहूलियत नहीं है। तो ये चीज़ें हम उजागर करना चाहते हैं। तो आपके माध्यम से तो हम लोगों से भी गुजारिश करें वो भी सामने आए, और हुकूमत से गुजारिश है कि वो इस तरफ ध्यान दें।